ہم جب سندھ سے گزر رہے تھے نا، بہت قسم پرسی میں غریبوں کو دیکھا، تو ایک آدمی نے کہا یار ان کے تو بدعمالیاں بھی اتنی نہیں ہیں، عذاب ان پہ آتا ہے. اور کراچی اور لاہور کے اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں جا کے دیکھو جو نائٹ کلبوں میں عیاشیاں ہو رہی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ ابھی بھی پراٹھے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی ہوتا ہے نا، جب بھی سیلاب آتا ہے پستا کون ہے؟ سمندری طوفان آئے گا، ٹھٹھا بیچارہ اور وہ جو دادو، اس طرح کے علاقے جن کے پاس کھانے کو ویسے ہی روٹی نہیں ہے. تو جو ملحد لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں انصاف بولو نہیں ہے. یعنی ان کو وہ کہتے ہیں کہ عذاب جب آئے نا تو سمندر کا پانی ٹھٹھا سے لیفٹ ٹرن مار کے ڈیفنس کی طرف پہلے رخ کرے وہ، اور وہ جائے اسلام آباد کے نا، زلزلہ جب آئے یا کوئی سیلاب آئے تو دریا سندھ کا دریا الٹا چلتے ہوئے وہ اسلام آباد کے وہ جو کیا ہے یار اسلام آباد میں بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں نا وہاں تک پہنچے. تو بھائی دنیا کے اصول اللہ نے کچھ اور رکھے ہیں، آخرت کے اصول. ایک دفعہ بارشیں آئیں نا تو وہ کھارا در پورا ڈوب گیا. اچھا ان دنوں میں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ بارشیں جو اتنی آتی ہیں ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے بہت سے لوگ یہ بار بار یہ بات دہراتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کا میں منکر نہیں ہوں. لیکن اس بات کو اتنا زیادہ بار بار بیان کرنا جس سے انسان سمجھے کہ پتہ نہیں سندھ والوں نے کیا کیا ہے جو برباد ہو گئے. ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اس زمانے میں نے ایک بیان کیا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، آڈیو بیان تھا میرا وہ، اس وقت میں ویڈیو نہیں بناتا تھا. اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی ضروری نہیں کہ زلزلے میں جو قوم زیادہ تباہ ہوئی ہے وہ بری ہو اور جو بچ گئے وہ اچھے ہوں. عین ممکن ہے جو بچے ہوں وہ کمبخت ہوں اور جو مرے ہوں وہ تہجد پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. یہاں جب بھی کوئی عذاب آتا ہے نا، جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو وہ اسباب کے تحت آتا ہے. اب دیکھو بارش جب آئے گی، طوفانی بارش ہوگی، تو وہ اوپر کی طرف پانی جائے گا یا نیچے کی طرف آئے گا؟ اب اوپر نائٹ کلب ہے، عیاشی چل رہی ہے، شرابیں چل رہی ہیں، نیچے نشیبی علاقے میں تہجد پڑھ رہے سارے. تو پانی یہ تھوڑی کہ تہجد والوں کو دیکھ کے ٹن مارا اس نے بھائی وہ کہاں کو الٹا چلنا شروع ہو گیا. اس لیے کہ تو فطرت کے قانون کے خلاف ہے نا. اللہ تعالیٰ فطرت کو چینج تھوڑی کرتے ہیں. تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون تباہ ہو رہا ہے کون بچ رہا ہے، ہمیں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم پہلے سے اس کا انتظام کریں کہ کوئی قدرتی آفت آئی تو اس سے کون سا علاقہ زیادہ متاثر ہوگا. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے اسباب اختیار کرنے کا. کھارادر والوں سے میں کہتا ہوں جب تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش زیادہ آتی ہے کھارادر نیچے ہے تو ڈوبے گا نا وہ. تم چاہے تبلیغ میں چلے لگاؤ، تم 4 مہینے لگاؤ، پانی تمہارے یہاں ہی پہلے آئے گا. پانی کو اللہ نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ جہاں جگہ ملے نیچے کو کھسک جانا. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ گٹکا کھا رہا ہے بیٹھ کے. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. دیکھو عذابوں کی 2 قسمیں ہیں، خوب سمجھ لیں. یہ ٹاپک چل ہی پڑا ہے تو میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. ایک عذاب وہ ہوتا ہے جس کے عذاب ہونے میں 2 رائے ہو نہیں سکتی ہیں، اس کو قدرتی آفت قرار دیا نہیں جا سکتا. وہ اللہ پراپر ارادہ کرتا ہے کہ میں اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ بھی ہو تو میں کیا کر دوں گا، اس کو تباہ کر دوں گا. جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا. وہ جو عذاب آیا نا قوم لوط قوم سمود پر، پیغمبر بتاتے، نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اس وقت بارش کا ان کی محکمہ موسمیات والوں کے ہاں دور دور تک کوئی بھی انتظام، کوئی بھی امکان نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم مذاق اڑاتی تھی کہ نہ کوئی قریب میں دریا ہے نہ سمندر ہے، اور اس موسم میں ویسے بھی بارش نہیں ہوتی، کبھی بھی بارش نہیں ہوئی ہے، دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ایسے ڈرے بیٹھے اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، تم مذاق اڑاؤ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیا نوح علیہ السلام کا سائنسدانوں سے رابطہ تھا، محکمہ موسمیات والوں سے؟ وہی کے ذریعے اللہ بتا رہا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آئے، میں اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے ایسی بارش برساؤں گا کہ اس میں ہلاک کروں گا، اور صرف نافرمان ہلاک ہوں گے.
ایک نافرمان بھی نہیں بچے گا, سارے نیک لوگوں کو بچا لوں گا میں. یہ ایسا عذاب ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. قوم عاد پہ جو عذاب آیا, فلما رأوه عارضا مستقبلا فلما رأوه عارضا کیا ہے وہ آیت بھائی, فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب انہوں نے بادل کا ٹکڑا, وہ حضرت ہود علیہ السلام بار بار قوم سے کہہ رہے تھے کہ اب عذاب آ رہا ہے, اب میں جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر, اب کیا آ رہا ہے, اللہ کا عذاب. تو یہ وحی کے ذریعے بتایا نا, محکمہ موسمیات والوں کے ذریعے نہیں بتایا. تو وہ قوم ہنسنے لگی, پھر دیکھا واقعی کالے بادل آ رہے ہیں. تو اس قوم نے کہا یہ تو بادل ہیں جو نارمل بادل ہوتے ہیں, پانی برسے گا, یہ عذاب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا, بل ہوا وہ کیا ہے, ھذا عارض قال بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم. بارش نہیں ہے, یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے تھے, اور اس سے پانی کے بجائے پتھر برسیں گے آسمان سے. تو یہ وہ تھا کہ اس وقت جاپان کے سائنسدان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, محکمہ موسمیات والے, وہ بھی یہ کہتے ہیں یار اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, کوئی لاجک ہے اس کی سائنٹیفک؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے, کوئی سبب موجود نہیں ہے مگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا. پھر ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی کروا دیا. لوگ نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. بچہ ماں کی گود میں کبھی بھی نہیں بول سکتا, لیکن عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولنے لگے, انی عبد اللہ, میں ولد الزنا نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اور عام انسان بھی نہیں, اللہ کا پیغمبر ہوں. آتانی الکتاب, اور عام پیغمبر بھی نہیں, مجھے انجیل ملے گی, باقاعدہ پیغمبر یعنی صاحب کتاب پیغمبر ہوں, اور مجھے توحید کا حکم دیا گیا. تبھی بہت سارے جو اس وقت یہودی تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے, اور پھر وہ جانتے تھے کہ مریم پاک دامن, یہ خاندان کتنا پاک دامن. تو اللہ پھر نا وہ ساری باتیں اللاجیکل ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ساری باتیں. تو قوم سمود پہ جو عذاب آیا, قوم عاد پہ جو عذاب آیا, لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کہ تھوڑے سے لوگوں کو اللہ نے نکالا اور پوری قوم کو الٹا کر کے تباہ کر دی, اور پتھروں کی بارش بھی برسائی آسمان سے. تو اس طرح کے عذاب اب بھی آ سکتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے عذاب آتے ہیں تو اس میں میجورٹی نافرمانوں کی ہلاک ہوتی ہے. جیسے یہاں جو ہلاک ہوئی نا, سارے نافرمان ہلاک ہوئے اور سارے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا. کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعی عذاب ہے یا آزمائش ہے, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ عذاب ہیں جن کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے, جو دنیا میں ہمیشہ سے آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا ہے, شدید ترین قحط پڑ گیا. اتنا زبردست قحط پڑا کہ حضرت عمر نے چور کی سزا ہی ختم کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی اگر ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ؟ حالانکہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے. کیا حضرت عمر قرآن کی آیت کا انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی, اب یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی, بھوک سے مر رہے ہیں. اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو قحط پڑا یہ لوگوں کے گناہوں کا عذاب, او بھائی تاریخ میں اس جیسی عادلانہ حکومت اور اس جیسے پرہیزگار لوگ دنیا میں وجود میں اب تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی وجود میں آئے ہیں. لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ اس دور میں کوئی کہہ دیتا یہ خدا کا عذاب ہے نافرمانی پر, تو یہ عذاب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. اب سوال پیدا ہو تو اللہ کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی؟ تو بھائی اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ اللہ سے پوچھی جائیں گی نا. اللہ جو کام کرتا ہے لا یسأل عما یفعل, قرآن میں اللہ نے بتا دیا میں جو کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں کیوں کر رہا ہوں, تم جو بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا. اب اللہ نے سیلاب بھیج دیا نا, یہ اللہ نے بھیجا ہے, اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کیوں بھیجا. ہم سے پوچھا جائے گا جب آ گیا اتنے لوگ مر گئے تم نے مدد کیوں نہیں کی ان کی, یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی. اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کوئی سندھ کی عوام پہ اتنا ترس آ رہا تھا تو اتنا بڑا عذاب بھیجا کیوں اللہ نے, تو اس کا مطلب آپ سوال کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. تو اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا, پوچھا ہم سے جائے گا. تو اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گا, پوچھا ہم سے جائے گا کہ تمہاری جو اس موقع پہ ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی. تو میں دوسری قسم جلدی جلدی اس کو ڈیفائن کر دوں.
تو یہ قسم وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہے, جو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے, چاہے عادلانہ حکومت ہو یا ظالمانہ حکومت ہو. قحط بھی دنیا میں آتے ہیں, نارمل ہے, بارشیں بھی رک جاتی ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں. اب جاپان میں جو صبح و شام زلزلے آ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاپانیوں نے کوئی الگ سے ظلم دنیا میں کیا ہوا ہے, وہ تو پٹے ہیں بیچارے اس سے, ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم کے مارے ہوئے لوگ ہیں. تو آنا تو ان پہ چاہیے تھا زلزلے, جو امریکہ پہ آنا چاہیے تھا نا, جنہوں نے ہیروشیما کو اور ناگاساکی کو تباہ کیا. آ کس پہ رہا ہے؟ اب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں اللہ ٹھیک ہے ہم کافر تھے, ہم چنگ پونگ کرتے تھے, لیکن ہم تو آدھی سزا تو ہمیں دنیا میں ہی مل گئی تھی ہیروشیما اور ناگاساکی پہ, تو پھر بھی عذاب آ رہے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے بھائی جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں زلزلے زیادہ آتے ہیں. سوات مردان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, کراچی میں کم آتے ہیں. بدماشیاں کراچی میں زیادہ ہیں, سوات مردان میں کیا ہیں, کم ہے. لاہور میں تو ماشاءاللہ کوئی لاہوری بیٹھے ہو تو پیشگی معذرت, سب سے کم زلزلے کہاں آتے ہیں؟ میرے خیال ہے لاہور میں آتے ہیں. تو یہ نیچرل ہے. اب دیندار آدمی کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تو نے نیچے اپنا گھر بنایا ہوا ہے, اوپر چلا جا, وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے تہجد زیادہ اخلاص سے شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ نیچے کھارا در میں ہے نا, پانی آیا, اکثر کھارا در ڈوب جاتا ہے پانی میں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار ہمارے گناہوں کی سزا میں پانی آ گیا, ہم ڈوب گئے, اب ہم کیا کریں گے, اب گٹکے سے بھی میں توبہ کر رہا ہوں آئندہ کے لیے, اب میں چلے کی جماعت میں نکل رہا ہوں تاکہ عذاب نہ آئے. نکلنا تو چاہیے بھائی, گٹکا بھی چھوڑنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس ریزن پہ غور کریں, یہ سزا ہمیں ملی کیوں ہے. آپ کراچی میں نشیبی جگہ پہ کیوں رہتے ہو بھائی, اوپر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ اس پہ بھی لوگ, اور یہ بھی جرم ہے گناہوں, اگر یہ گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے نا, تو نیچے رہنا بھی ایک گناہ ہے. کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ڈیم ہے نہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ تو بیچارے مجبور ہیں نا, جن کے پاس وسائل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے اور تباہی آتی ہے, تو آپ کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اب آپ جاپان میں جا کے مضبوط عمارت بناؤ اور زلزلہ پروف نہ ہو, تو آپ وہاں روزانہ سہ روزے کا اجتماع رکھو گے, فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی نا. جو کافر شراب پی رہے ہیں نا نائٹ کلب میں, وہ بچ جائے گا زلزلے میں, آپ کیا ہو جاؤ گے, انا للہ ہو جائے گا آپ کا. تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور کس کا ہوگا, آپ کا, کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ زلزلے زیادہ آتے ہیں, آپ نے زلزلوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو عذاب بعض دفعہ خالصتاً عذاب ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے اس میں ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے, وہ قدرتی حادثہ بھی ہوتا ہے, لیکن حدیث میں اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے. کس معنی میں کہا گیا وہ میں بھی بتاتا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ طاعون کیا چیز ہے, جو وبا پھیلتی ہے نا طاعون, آپ نے فرمایا عذاب یبعثہم اللہ علی من یشاء من عبادہ, اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس پہ چاہے اللہ مسلط کر دیتا ہے. لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا عذاب ہونا یقینی ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ قدرتی حادثے ہیں. تو جتنے بھی قدرتی حادثے دنیا میں ہوتے ہیں, ایک تو وہ 2 حادثوں کی قسمیں سمجھ میں آ گئی نا. ایک تو وہ جو قوم لوط قوم نوح پر, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی, اللہ نے اپنے ارادے سے, جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں بچا لیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا, تو بغیر کسی لاجک کے اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کے قوم کو ہلاک کر دیا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. دنیا میں جب گیس اتنی نکل رہی ہے نا, تو زلزلے خود بخود آئیں گے. کتنی گیس کتنا پیٹرول تو ہم نکال رہے ہیں نا, تو نیچے سے زمین خالی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو جب زمین ذرا سرکتی ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے خالی ہو گئی ہوں, تھوڑا سا اپنا ادھر کروٹ لوں میں, تو زمین کی کروٹ, چھوٹی کروٹ بولو, وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. وہ تھوڑی سی یوں ہی, لاکھوں لوگ یوں ایسے یوں ہوئے کہ اب دوبارہ پرانی پوزیشن میں آ ہی نہیں رہے. تو یہ جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک بتا دیا کہ یہ نافرمان کے حق میں عذاب ہیں, فرما بردار کے حق میں کیا ہیں, رحمت. تو سندھ کی عوام یا بلوچستان یا KPK میں جو مصیبتیں آئی ہیں, تو نیک لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ رحمت ہے, برے لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ عذاب ہے. تو ہر قدرتی حادثہ وہ برے کے لیے عذاب ہوتا ہے, نیک کے لیے کیا ہوتا ہے, رحمت. اس سے پتہ چلا کہ وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے. اب اسی میں آپ دیکھ لیں جو دینداروں کی حماقتیں, جب یہ کورونا پھیلا ہے نا,
تو اس میں لوگوں نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی تھی. میں بہت عرصے بعد کورونا پہ آیا ہوں, لیکن اب یہ ٹاپک کو سمجھانے کے لیے کہ جی مسجدوں میں نہیں آئے گا یہ کورونا. مسجدوں میں کیا ہوگا, ہم تو وہاں اللہ اللہ کرنے جاتے ہیں, وہاں وبا کیسے آئے گی؟ تو یہ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنی بھی قدرتی حادثات ہیں متاثر اس سے سب ہوتے ہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا مومن کے لیے وہ رحمت بن جائے گی اور کافر کے لیے وہ عذاب بن جائے گی, نافرمان کے لیے عذاب بن جائے گی. تو نبی نے یہ تو نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے جس سے صرف کافر متاثر ہوگا, مومن کو یہ کچھ بھی نہیں کہے گی. یہ کہا نبی نے؟ کب کہے گی اس کو بھی, لیکن اس کے جب وہ تکلیف میں آئے گا تو گناہ معاف ہوں گے, مرے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ سینما گھر میں بھی جائے گی وبا, چاہے وہ کورونا ہو یا طاعون ہو, وہ مسجد میں بھی اسی اسپیڈ سے آئے گی جس اسپیڈ سے سینما گھر میں جا رہی ہے. تو لہذا اگر سینما گھر میں احتیاط کرنی ہے تو کہاں مسجد میں بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ وبا یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے, تو رحمت تو لینی چاہیے نا, تو اس سے بچنا تو نہیں چاہیے. لہذا جب یہ رحمت ہے تو پھر تو طاعون کو گلے لگانا چاہیے. کوئی کووڈ کا مریض ہے, وہ ایک بندہ تھا نا کورونا کے دنوں میں, سگریٹ پی رہا تھا نا, کش لے رہا ہے, دھوئیں نکال رہا ہے بڑے بڑے سانس بھر کے. تو ایک بندہ اس کے پاس گیا, لڑکوں کی عادت ہوتی ہے نا جاتے ہی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں, تو یہ گیا جاتے ہی سگریٹ لے کے کش لگایا اور کہا مجھے لگ رہا ہے تو بڑی ٹینشن میں ہے, میں چاہ رہا ہوں تیری ٹینشن میں تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں. سٹا لگا کے بول رہا کیا ہوا؟ تو ٹینشن کیا ہے؟ کہہ رہا ٹینشن یہ ہے کہ مجھے کورونا ہوا ہے. بس ہم نے یہ اسی کی سگریٹ کے کیا کر رہا ہے, چھٹے لگانا شروع کر دیا اس نے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ رحمت ہے تو پھر احتیاط کیوں کریں ہم؟ تو یاد رکھو یہ ایک اور شریعت کا اصول ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی رحمت اس وقت بنتی ہیں جب ان آزمائشوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کر لیں, پھر بھی اللہ مبتلا کر دے. اگر آپ ہی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر وہ حماقت ہے, پھر اس کو آپ رحمت نہ سمجھو. ارے ہر بیماری اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے بخار میں گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بخار کی جو گرمی ہے نا, یہ جہنم میں جو مسلم کو عذاب ہونا تھا وہ گرمی کی شکل میں اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں مسلمان کو. بخار بڑی حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ بخار کی وجہ سے جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی, گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ نے کہا یار اتنی بڑی رحمت, آپ کیا کیا کہ جی مری میں برف میں جا کے سو گئے آپ. کہ یار میں چاہتا ہوں مجھے صبح کیا ہو جائے, تیز بخار ہو جائے. پھر جب 103 ہوا آپ نے کہا تھوڑی رحمت کا تقاضا اور چاہیے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب طاعون صحابہ میں پھیلا, صحابہ میں یہ حدیث پھیل گئی تھی کہ طاعون میں جو مرے گا وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا کہ لوگوں کو منتشر کر دیا, پہاڑوں کی طرف بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بڑی ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنے دور کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں طاعون پھیلا تھا, تو لوگوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا کہ بہت لوگ طاعون تو پہلے بہت اسپیڈ سے پھیلتا تھا, ایسے جنازے. تو لوگوں نے کیا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ لوگ نا سارے علماء اور بزرگان دین اور ساری عوام جمع ہو گئی جنگل میں, کیا کہیں صحرا میں جا کے نا مل کے زور زور سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں گڑگڑا کے تاکہ بیماری ختم ہو جائے. ابن حجر نے لکھا کہ جب وہ اجتماعی سطح پہ گئے دعا مانگی تو بیماری کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی. کم ہونے کے بجائے کیا ہو گئی؟ اور وجہ کیا ہے؟ ابن حجر نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ بدعت کا ارتکاب کیا انہوں نے, اس لیے کہ ایسے موقع پہ میدان میں جمع ہو کے اجتماعی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے تو نماز استسقاء میں ثابت ہے کہ اجتماعی طور پہ جمع ہو کے دعا مانگیں, یہ تو آپ نے اپنی طرف سے. لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے کہ بھائی اسلام پہلے آپ کو احتیاط کا حکم دیتا ہے, اس کے ساتھ دعا کا حکم دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیماری جب یہ سب کو پتا ہے کہ طاعون کی بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے, اس زمانے میں بھی سب کو پتا تھا, تبھی تو لوگ ایسے علاقوں میں جاتے نہیں تھے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو. تو جب یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے تو آپ جب جنگل میں صحرا میں سارے اکٹھے ہو جاؤ گے تو طاعون کے جراثیم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کام کے, آپ فلم دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو یا تہجد کے لیے اکٹھے ہو. جرثوم وائرس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے, جبکہ شریعت ہمیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب اور پھر اللہ سے دعا.
جو بعض لوگ کہتے ہیں نا سب سے پہلے دعا پھر اسباب، ان کا بھی ایک صحیح مطلب ہے. ان کا مطلب ہے کہ اسباب سے بچنے کا اہتمام تو کرنا ہے, فوراً دعا بھی شروع کر دینی ہے, لیکن اسباب کو بھی بھرپور طریقے سے اختیار کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا کراؤڈ ہوا اور سب نے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی, مگر جو موت کا تناسب تھا وہ پہلے سے بہت تیزی سے بڑھ گیا. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھائی آپ, اور یہ حماقت آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بیمار آدمی کے بھائی احتیاط پر کو فوکس کرو, اس کی صحت کا خیال کرو, وہ کر نہیں رہے ہوتے, اور اس کے ساتھ صرف دعا پر اکتفا. دعا تو بہت ہی ضروری ہے. ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تو میں نے دو قسم کے حادثات کی پوری ڈیٹیل بتا دی نا, کہ ایک تو وہ واقعی جو خالصتاً قدرتی ہوتے ہیں, اور ایک وہ جس کی لاجی زمین میں ہمیشہ سے نیک لوگوں پر بھی آفتیں آتی ہیں, بروں پر بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی اور زلزلے بھی اور طوفان بھی. تو ہمیں بجائے اس بحث میں کہ یہ عذاب ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے یا یہ کیا ہے, ہمیں وہ یہ تو اللہ کا کام تھا نا جو اللہ نے کیا. ہمیں اللہ کہتا ہے تم وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے موقع پہ وہ کرنا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے, غریب کے ساتھ تعاون. اور مشرک کیا کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کو اس پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو اللہ نے اس کو غریب بنایا کیوں؟ تو وہ آج بھی کہہ سکتا ہے مشرک کہ اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرو تو اللہ کو اتنا ان پہ ترس آ رہا ہے تو سیلاب بھیجا کیوں؟ ٹھیک ہے نا, اللہ نے زلزلہ ڈالا کیوں؟ تو اللہ کہے گا جو میرا کام ہے بھائی وہ میں کروں گا, جو تمہارا کام ہے کس نے کرنا ہے؟ تم نے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عذاب یہ جو قدرتی آتے ہیں نا, یہ بھی بعض دفعہ خالصتاً عذاب بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا ہوتا. ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں نے ڈیم بنانے کا اہتمام نہیں کیا. جب بھی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے عوام نے رکاوٹ ڈالی ہے, بیوقوف عوام نے, جو آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. نوشہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی, جی کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ہلاک ہو جائے گا, ڈوب جائے گا. حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو نوشہرہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈوب گیا ہے. لیکن ہمارے پبلک میں سینس بولو نہیں ہے. تو یہ اب یہ اللہ کا, یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا, یہ تو ہماری اپنی یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیٹ گیا, ٹھیک ہے نا, اور کہ نیچرل ہے بیمار ہونا, بخار ہونا. بھائی نیچرل جب ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا. آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ. تو یہ تو حماقت ہے. تو دنیا میں ہر جگہ, امریکہ میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو خیر اب یہ تو ٹاپک میں کئی بار چھیڑ چکا ہوں, کہاں سے کہاں چلے ہم. جو اصل بات کہہ رہے تھے غریبوں کو کھانا کھلا دیا. ہاں آخری بات جو ہے نا وہ یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے یعنی سبق کے لیے ہمیں ہر مصیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے, چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں اس ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدعمالیاں جن کی سزا مل رہی ہیں, بالکل ٹھیک بات تھی, یہ بدعمالیوں کی سزا. اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو, تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو. عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو, عذاب بھی ہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذاب ہی ہے, اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور کے گناہ کی سزا ہے یا سزا نہیں بھی, یہ قدرتی حادثہ ہے, لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے. دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے؟ نیچرل ہے, اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جس کے دل میں تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے. پھر نبی جا کے دعا مانگتے, اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا. حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی وہ تو ہر مصیبت کو اپنے گناہ کی سزا سمجھتے. تو سمجھنا ہمیں, یہ تو میں نے ایک نالج کے لیے ایک پورا بیان کیا. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے, بہت قتل و غارت ہو رہا تھا, حضرت بار بار ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عذاب ہے جو کہ کسی اور کے گناہوں کا عذاب.
اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہو جاتا ہے، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو یہ ہوں. فرمایا سمجھو یہ میرے گناہوں کا عذاب ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب ہے. تو استحضار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے. کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گریبان میں جھانکے بھائی شاید یہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب. اگر کوئی عالم بہت نیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہو رہا اس سے، وہ یہ سمجھے میں تبلیغ میں کوتاہی کر رہا ہوں، جتنا میرے ذمے تھا حق بیان کرنا میں اتنا حق بیان نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے. تو سمجھنا ہم سب کو یہی چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، لہذا اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ واقعی آپ کی گناہوں کی سزا ہے توبہ استغفار سے معاف ہوگی، نہیں ہے تو توبہ استغفار کرنے پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا؟ آپ کے درجات کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے. اللہ کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. اللہ کہے گا سزا اس کو ملی ہے، گناہ اس کے تھے، اور یہ بندہ میرے کتنا خوف رکھتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی، اس سے اللہ کا قرب آپ کو کیا ملے گا؟ اور زیادہ ملے گا.